بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے حقیقی محبت کیجئے. یہ نہیں کہ نقلی مجنون کی طرح نقلی محبت ہو. کسی زمانے میں لیلا اور مجنون میں محبت ہوتی تھی تو کوئی نقلی مجنون بھی آ گیا کہ میں بھی مجنون ہوں لیلا کا. تو یہ نقلی محبتیں اللہ کو پسند نہیں آتی، یہ ذہن میں رکھنا. ہم اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے حقیقی محبت کریں. ایک دفعہ مجنون ایک جگہ پر بیٹھا ہوا لیلا لیلا کر رہا تھا. لیلا نے اپنے خادم کو دودھ دے کر بھیجا کہ مجنون کو پہنچاؤ. ایک شخص نے دیکھا کہ مجنون کے لیے دودھ جا رہا ہے. راستے میں بناوٹی مجنون بن کر بیٹھ گیا. خادم نے مجنون سمجھ کر اس کو ہی دودھ دے دیا. اس نے پی بھی لیا. خادم جب واپس آیا اور واپس پہنچا تو لیلا نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا مجنون کو دودھ دے آیا اور اس نے پی بھی لیا. دوسری دفعہ پھر بھیجا، پھر وہی بناوٹی مجنون پی گیا. تیسرے دن پھر بھیجا، پھر وہی بناوٹی مجنون جو تھا وہ پی گیا. لیلا نے سوچا کہ امتحان لینا چاہیے. چنانچہ خادم کو ایک چاقو دیا اور گلاس دیا، چھری دی اور گلاس اور پیالہ دے کر خادم کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ مجنون سے کہنا لیلا بیمار ہے اور حکیم صاحب نے کہا ہے کہ یہ لیلا کا علاج مجنون کا خون ہے. مجنون کا خون پیے گی تو لیلا کی بیماری دور ہو جائے گی. لہذا اے مجنون، لیلا کو تیرے خون کی ضرورت ہے، اس لیے یہ چاقو ہے اور یہ پیالہ بھی ہے، اس میں اپنا خون دے. اب خادم چاقو لے کے نکلا اور پیالہ لے کے نکلا. راستے میں وہ نقلی مجنون بیٹھا ہوا تھا. اس سے جا کر ساری بات کہی، بھئی لیلا بیمار ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ مجنون کا خون پیے گی تو شفا ملے گی. لیجئے یہ چاقو، لیجئے یہ گلاس، یہ پیالہ، خون دیجئے. تو اس نقلی مجنون نے کہا بھائی میں تو دودھ پینے والا مجنون ہوں، خون دینے والا مجنون نہیں ہوں، وہ تو جنگل میں بیٹھا ہوا ہے. چنانچہ خادم اصلی مجنون کے پاس پہنچا تو اس نے فوراً اپنے بدن پر چاقو چلایا لیکن خون نہیں نکلا. کیوں؟ کہ لیلا کے عشق میں اس کے بدن کا سارا خون ختم ہو گیا تھا. اندازہ لگائیے کہ لیلا کے عشق میں مجنون کتنا بے قرار ہوا کہ اس کے بدن کا سارا خون ختم ہو گیا. یہ دنیا کی محبت کا حال ہے. اصل اللہ کی محبت ہمیں حاصل کرنی چاہیے. پورا قصے کا خلاصہ یہ نہیں ہے کہ لڑکے لڑکیاں آپس میں عشق بازیاں کریں اور لیلا مجنون کی طرح زندگی گزاریں. یہ نہیں ہے. میں لیلا اور مجنون کے گاؤں میں جا کر آیا ہوں اور وہاں جا کر میں نے بیان بھی کیا ہے. یہاں مدینہ منورہ سے 250 کلومیٹر دور پر ہے اس کا گاؤں. وہاں گیا ہوں. دنیا میں سب سے زیادہ جادو ان کے گاؤں میں ہوتا ہے. کسی جگہ اتنا جادو نہیں ہوتا ہے جتنا ان کے گاؤں میں ہوتا ہے. میں وہاں جا کر آیا ہوں، عربوں میں بیان کر کے آیا ہوں وہاں. تو اس کا مطلب اس قصے کا یہ نہیں ہے کہ آدمی اس طریقے سے، بلکہ یہ کہ بھائی اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے.
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے والد، اولاد اور سارے لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، جب ہر ایک کے مقابلے میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت ہوگی تو ہی اتباع اور اطاعت ہو سکے گی۔ جس کو اطاعت کی توفیق مل جائے، نماز روزہ کی توفیق مل جائے تو فخر نہیں کرنا چاہیے۔ جو نماز اور زکوٰۃ کا پابند نہیں ہے اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ پیار اور محبت سے سمجھنا چاہیے، سمجھانا چاہیے، تاکہ اطاعت والی زندگی میں رنگ آ جائے۔ اور نیکی کر کے فخر مت کرو، بلکہ نیکی کر کے سمندر میں ڈالو اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرو۔ مدینہ منورہ سے سبق دے رہا ہوں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تیری محبت اور تیرے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں داخل فرما عافیت کے ساتھ۔ اے اللہ جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوں ان کو ناجائز عشق سے نجات دے دے، اور اے اللہ جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہوں ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ ماں باپ کے لیے دعا ہے۔ اور آج ایک کام کر لیجئے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ساری دنیا میں جتنے مسلمان اسلام کی حالت میں رخصت ہو گئے ہوں ان سب کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ثواب پہنچا دیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ لو میرج کرتا ہے، لو میرج، مجھے لو میرج پر بھی بیان کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ لو میرج کے چکر چھوڑیے، بلکہ محبتوں کے ساتھ ماں باپ یعنی اچھے ماحول میں شادیاں کیجیے۔ میں کسی سے محبت ہو گئی یہ بات صحیح ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں سے محبت ہو گئی، فلاں سے محبت ہو گئی، ماحول اچھا بنا کر شادی کیجیے، لڑ جھگڑ کے شادی مت کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ کبھی کسی وقت میں لو میرج پر بھی انشاءاللہ سبق دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔